بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بفضلہ تعالی آج ہم سبق نمبر 4 کا آغاز کر رہے ہیں۔ ما قبل کے اندر ہم نے سبق نمبر 3 تک صرف کے بیسک اصول و ضوابط کو ہم نے پڑھا۔ سبق نمبر 4 میں ہم گردان پڑھیں گے کہ آخر گردان کیسے کی جاتی ہے۔ گردان میں جو ہمارا صیغہ ہوتا ہے فعل ماضی، صیغہ واحد مذکر غائب، اس کی ہیئت اور اس کی شکل کیا ہوتی ہے، تثنیہ مذکر غائب کی شکل کیا ہوتی ہے، جمع مذکر غائب کی شکل کیا ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہم 14 صیغوں کی شناخت کریں گے اور پہچانیں گے، اور یہ جانیں گے کہ ان 14 صیغوں میں کون سا صیغہ کس کا ہے اور کس صیغے کا کیا معنی کیا جاتا ہے۔ جن ابواب کا بیان ہوا ان میں کسی کے ماضی معروف کا عین کلمہ مفتوح اور کسی کا مقصور اور کسی کا مضموم، یہی حال مضارع معروف کے عین کلمے کا بھی ہے۔ اس لیے اس کتاب میں ماضی معروف و مضارع معروف کی گردانیں تینوں طرح سے لکھی جائیں گی، لیکن اس سے پہلے ماضی اور اس کے صیغوں کی پہچان کے لیے یہاں 2 نقشے دیے جاتے ہیں تاکہ آپ تمام صیغوں کو اچھی طرح پہچان کر یاد کر سکیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ ہے کہ ثلاثی مجرد کے جو 6 ابواب ہوتے ہیں، ان 6 ابواب میں سب سے جو ہمارا مین پوائنٹ ہوتا ہے وہ فعلا، یعنی اس میں 3 ہیں۔ ہم نے پچھلے اسباق میں یہ بات بتائی تھی کہ جب کبھی بھی ہم فعلا کے وزن پر کسی دوسرے مصدر کو تولتے ہیں تو ہم یہ بولتے ہیں، جیسے سکانہ یسکنو ہے تو ہم کہیں گے کہ سین یہ فا کلمہ ہے، کاف یہ عین کلمہ ہے، اور لام یہ سکانہ یسکنو کا جو نون ہے وہ لام کلمہ ہے۔ تو اس میں سب سے مین چیز عین کلمہ ہوتا ہے، یعنی عین کلمہ پر زبر آ رہا ہے، کسی میں زیر آتا ہے، کسی میں پیش آتا ہے، تو یہی چیز ہم سب سے زیادہ ان ابواب کے اندر دیکھیں گے۔ تو ماضی معروف کا عین کلمہ کیا ہوتا ہے؟ مفتوح ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے کبھی کبھی مقصور ہوتا ہے، جیسے فعلا یفعل یعنی سمع یسمع، اور کسی کا مضموم ہوتا ہے جیسے فعلا یفعل یعنی کروما یکروم۔ اور یہی حال مضارع کا ہوتا ہے، یعنی مضارع کا عین کلمہ کبھی تو مضموم ہوتا ہے، جیسے یفعل یفعل یعنی نصارى ینصر یفعل، تو یہاں عین کلمہ کیا ہے؟ یہاں پر پیش ہے۔ اسی طریقے سے کبھی عین کلمہ کے نیچے زیر ہوتا ہے، مقصور ہوتا ہے، جیسے ضربہ یضرب، تو یہاں پر یضرب یہ جو را ہے یہ عین کلمہ ہے، تو یہ یہاں پر کیا ہے؟ مقصور ہے۔ کبھی کبھی یہ مفتوح ہوتا ہے، جیسے فتح یفتح، تو تا جو ہے یفتح کا تا یہ عین کلمے کی جگہ ہے اور یہ مفتوح ہے۔ اب ہم فعل ماضی معروف کی گردان کی جانب آتے ہیں اور نقشہ ملاحظہ فرماتے ہیں۔ یہ یہاں سے فعلا سے لے کر کے فعلنا تک 14 صیغے بیان کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں ایک رو دی گئی ہے واحد، یہ تمام صیغے اس سیٹ میں واحد کے ہیں، یہ تثنیہ کے ہیں، یہ جمع کے ہیں، اور ادھر ان کا جینڈر لکھا گیا ہے کہ مذکر ہے کہ مؤنث ہے، یا پھر غائب ہے یا حاضر ہے یا متکلم ہے۔ تو فعلا، فعلا کا معنی ہوتا ہے اس ایک مرد نے کیا، فعلا الف کے ساتھ میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے ان 2 مذکر یعنی ان 2 مردوں نے کیا۔ فعلو یعنی واو اور الف کے ساتھ میں، فعلو ان سب مردوں نے کیا۔ آگے لکھا ہوا ہے مذکر، یعنی جو اس طریقے کے صیغے ہوتے ہیں فعلا فعلا فعلو، تو یہ مذکر غائب کے صیغے ہوتے ہیں۔ اور فعلت
उस एक औरत ने किया, फ़अलत उन दो औरतों ने किया, फ़अलना उन सब औरतों ने किया। ये अब जो हम उन बोल रहे हैं तो उन ये गायब के लिए बोल रहे हैं, या फिर उस एक औरत ने किया, ये गायब के लिए, यानी जो यहाँ मौजूद नहीं है बल्कि उसका जिक्र कहीं हो चुका है वगैरह। तो ये क्या है, गायब के लिए हम बोल रहे हैं। तो ये जो छह सिगहे हैं यहाँ तक ये गायब के हैं, ऊपर वाले मुज़क्कर के लिए, नीचे वाले मुअन्नस के लिए। उसके बाद हाजिर, हाजिर में फ़अलता तूने किया, फ़अल तुमा तुम दोनों ने किया, फ़अल तुम सब ने किया। यानी फ़अलता तू एक मर्द ने किया, फ़अल तुमा तुम दो मर्दों ने किया, फ़अल तुम सब मर्दों ने किया, फ़अलते तू एक औरत ने किया, फ़अल तुमा तुम दो औरतों ने किया, फ़अल तुन्ना तुम सब औरतों ने किया। तो यहाँ पर आप देखें कि ऊपर वाली रो में ये मुज़क्कर हाजिर के सिगे बयान किए गए और दूसरी वाली रो में मुअन्नस हाजिर के सिगे बयान किए गए। उधर इधर इस साइड में हाजिर डाला गया तो हाजिर में मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हैं। उसके बाद मुतकल्लिम के सिगे बयान किए, फ़अलतु मैंने किया, फ़अलना हम सब ने किया। तो अब इसमें फ़अलतु चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, तो दोनों के लिए एक यही सिगा इस्तेमाल किया जाता है फ़अलतु, यानी वाहिद के लिए आता है। और तस्निया और जमा के लिए अब चाहे दो हो, यानी चाहे दो मर्द हों और वो मुतकल्लिम हो, बात करने वाले हों, तब भी उनके लिए फालना बोला जाएगा। चाहे वो दो से जायद तीन हो, चार हो, पांच हो, सबके लिए फालना का सेवा ही इस्तेमाल किया जाएगा। या फिर वो खवातीन हो या फिर औरतें हों तो उनके लिए भी फालना का सेवा ही इस्तेमाल किया जाएगा, अगर वो दो या दो से जायद हैं। इसी तरीके से अगर कुछ मर्द हैं, कि मिसाल के तौर पे दो मर्द हैं दो औरतें हैं, तब भी उनके लिए फालना का ही सेवा इस्तेमाल किया जाएगा। तो अब ये फेले माजी की गर्दान हो गई। और फेले माजी की गर्दान ये आपको याद करना है मेहनत से, चूंकि फन्ने सर्फ जो होता है वो याद करने के लिए उसमें ज्यादा होता है। जब तक आपकी जुबान पर ये गर्दानें जारी नहीं होंगी तब तक आप बखूबी नहीं पहचान सकते कि आखिर ये सेवा कौन सा है। तो इसको याद करना ऐसे है, फ़अला फ़अला फ़अलू फ़अलत फ़अलत फ़अलना फ़अलत फ़अलतुमा फ़अलतुम फ़अलते फ़अलतुमा फ़अलतुन्ना फ़अलतु फ़अलना। अब इसी तरीके से हम दूसरे सिगे लेते हैं। जैसे हम यहाँ पर इसके वजन पर कोई दूसरी गर्दान करते हैं, जैसे सकाना से ले लेते हैं। तो सकाना, सकानू, नहीं सकाना, सकाना अलिफ के साथ, सकानू इसके वजन पर हो गया। इसी तरीके से सकानत, सकानता, फिर सकन्ना। चूंकि एक तो सकाना का नून है और उसके बाद एक ये नूने जमा गाइब का हो गया तो दो नून हो जाएंगे, तो सकन सकन ना हो जाएगा, सकन ना। इसी तरीके से सकनता, सकंतुमा, सकंतुम, सकंते, सकंतुमा, सकंतुन्ना, सकंतु, सकन्ना। इसी तरीके से आप कोई भी गर्दान फेले माजी की यहाँ पर कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पे हम फताहा की गर्दान करते हैं। फताहा, फताहा, फताहु, फताहत, फताहत, फताहना, फताहता, फताहतुमा, फताहतुम, फताहते, फताहतुमा, फताहतुन्ना, फताहतु, फताहना। यानी ये गर्दान आपको याद कर लेनी है। और इसी इसी फाला, फाला फाला के वजन पर दूसरे जो मसादिर हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपकी जुबान सद हो जाए ये कलमात। आगे दूसरे नक्शे में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिगा, यहाँ उस पे मुज़क्कर गाइब, मुज़क्कर हाजिर और मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम वगैरह लिखा हुआ है। जो चीज़ें हमने अभी ऊपर समझी थी कि आखिर मुज़क्कर गाइब के कौन कौन से सिगे होंगे, मुज़क्कर हाजिर के कौन कौन से सिगे होंगे, और मुअन्नस गाइब के कौन कौन से सिगे होंगे, मुअन्नस हाजिर के कौन कौन से सिगे होंगे, वही चीज़ इस नक्शे में बयान की गई है। मुज़क्कर गाइब
جیسے فعلا یہ واحد ہے، یعنی اس سے ایک مرد سمجھا جائے گا. فعلا یہ تثنیہ ہے. فعلو یہ جمع کا صیغہ ہے. یہ تو ہو گئے مذکر کے. ادھر مؤنث کے ہیں. فعلت، فعلتا، فعلنا یہ مؤنث غائب کے ہو گئے. مذکر حاضر فعلتا، فعلتما، فعلتم یہ مذکر حاضر کے صیغے ہو گئے تینوں. اور یہ فعلتے، فعلتما، فعلتمنا مؤنث حاضر کے صیغے ہو گئے. مذکر و مؤنث کا واحد کا فعلتو ہو گیا، اور تثنیہ اور جمع وغیرہ کا فعلنا ہو گیا. تو یہ 14 صیغے آپ کو بالکل زبان ضبط کر لینا ہے، نو کی زبان کر لینا ہے. آپ جیسے ہی فعلا ایک سانس میں پوری گردان سنانے کی پریکٹس کیجیے، یعنی ماضی کی، تبھی انشاءاللہ آپ صرف پر قابو پا سکتے ہیں، صرف کو اچھے طریقے سے سیکھ سکتے ہیں. چونکہ اس میں رٹنے کا زیادہ، یاد کرنے کا زیادہ رہتا ہے. صرف کا معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کو رٹا جاتا ہے، اس کے بعد سمجھا جاتا ہے. تو پہلے اس کو رٹ لیجیے اچھے سے گردانوں کو، اس کے بعد آپ اس کو جب یہ رٹ لیں گے تو ظاہر سی بات ہے سمجھ آسانی سے آ جائے گا. صیغوں کی، صیغوں کو پہچان کر بتائیں. یہاں پر آپ لوگوں کو خود غور کرنا ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے. یہ آپ کی تمرین کہہ لیجیے، یہ تمرین ہے. یعنی فعلو یہ کون سا صیغہ ہے، تو آپ کو غور و خوض کر کے اس میں نکالنا ہے کہ یہ فعلو. دیکھیں فعلو تو ہم دیکھ چکے کہ فعلا، فعلا، فعلو، تو یہ واحد، یہ آپ کا مذکر غائب کا صیغہ ہے، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. چونکہ اس میں کیا ہے، واو اور الف ہے. جیسا کہ ہمارا یہاں پر دیکھیں یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. اس کے بعد فعلتم، تو فعلتم یہ اس وزن پر ہے، یعنی فعلتا، فعلتما، فعلتم تم سب نے کیا. تو یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. فعلنا یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. فعلتنا یہ جمع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے. فعلا یہ جو ہے تثنیہ، تثنیہ غائب کا صیغہ ہے مذکر کا. فعلتا یہ تثنیہ مؤنث غائب کا صیغہ ہے. فعلتما، تو یہ صیغے آپ کو پہچاننا ہے اور خوب اس پہ پریکٹس کرنی ہے خود سے. اسی طریقے سے دیکھیں آگے، قتلنا ایک تو نون کے ساتھ ہے، قتلنا یعنی فعلنا، یہ فعلنا کے وزن پر ہے. تو آپ کو پہچان لینا ہے کہ یہ جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے. پھر ہے قتلنا، یعنی قتلنا یہ اس کے وزن پر ہے، دیکھیں فعلنا کے وزن پہ. تو آپ کو یہ پہچاننا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہوگا. پھر قتلا یعنی قتلا، قتلا تو یہ تثنیہ مذکر غائب کا صیغہ ہے. قتلو یہ کون سا صیغہ ہے، یعنی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے قتلو. پھر قتلتا یعنی قتلتا، فعلتا اس طریقے سے. قتلتو، فعلتو، قتلتنا، فعلتنا. پھر قتلتما، فعلتما، قتلا، فعلا، قتلتا، فعلتا، قتلت، فعلت، قتلتے، فعلتے، قتلتم، فعلتم. تو یہ آپ کو جو ہے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس میں پہچاننا ہے کہ آخر کون سا صیغہ جمع غائب کا ہے، کون سا حاضر کا ہے، کون سا کس کا ہے. یہ آپ کو اس میں پہچان کرنی ہے. اچھا اتنا ہی رہنے دیتے ہیں چونکہ یہ گردان ہے، اور انشاءاللہ عز و جل آپ لوگ اچھے سے اس کی تیاری کیجیے گا.